کے شہر مکہ میں جیسے ہی اسلام کا سورج طلوع ہوا، کفار اور مشرکین اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن بن گئے اور اسے مٹانے کے درپے ہو گئے۔ جیسے جیسے اسلام کا دائرہ بڑھتا گیا، ان کی دشمنی بھی بڑھتی گئی۔ دامن اسلام سے وابستہ ہونے والوں پر مختلف طریقے سے مظالم ڈھائے گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک مکہ کے مشرکین نے پریشان کیا، ان پر ظلم ڈھائے۔ جب ان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو مسلمانوں کو اپنا گھر بار، قیمتی مال و متاع چھوڑ کر پہلے حبشہ پھر مدینہ کی جانب ہجرت کرنا پڑا۔ ہجرت کے بعد بھی ظلم و زیادتی کا سلسلہ جاری رہا، بلکہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت سے روکا، مومنین کے املاک پر قبضہ کیے اور اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا۔ ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل کے منصوبے بنائے اور اہل ایمان پر ظلم ڈھائے کہ وہ دین سے باز آ جائیں۔ ان لوگوں نے مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں سے بھی بات چیت کی تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے دستے مدینہ کے علاقوں پر گشت کرتے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے۔ کئی بار وہ چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی بھی ہانک کر لے جاتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر مشرکین مکہ کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر واقع ہوئی۔ کفار مکہ نے ابو سفیان کی سرپرستی میں تجارت کے لیے ایک بہت بڑا قافلہ ملک شام روانہ کیا ہوا تھا۔ اس قافلے میں مکہ کے تقریباً سارے سرداروں نے حسب توفیق اپنا مال لگایا ہوا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے اور اس رقم کو مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اہل قریش کا تجارتی مال و اسباب سے بھرا ہوا قافلہ شام سے مکہ آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ 30 یا 40 آدمی خاص اہل قریش کے ہیں، جن کا سردار ابو سفیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو جمع کر کے اس قافلے کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ اتفاق سے یہ خبر ابو سفیان تک پہنچ گئی۔ اس نے مسلمانوں سے ڈر کر ایک بندے کو اجرت دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ تمہارا قافلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تابعین کے وجہ سے خطرے میں ہے، لہذا دوڑو اور اپنے قافلے کو بچاؤ۔ چنانچہ اہل مکہ یہ سنتے ہی سب کے سب نکل کھڑے ہوئے، سوائے چند افراد کے، جن میں ابو لہب بھی شامل تھا۔ مکہ سے کفار بڑی شان و شوکت اور ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے۔ ان کا ظاہری مقصد اپنے تجارتی قافلے کو بچانا تھا۔ ان کی فوج 1000 سے زائد تھی، جس میں 100 سواروں کا ایک رسالہ بھی شامل تھا۔ عقبہ جو اس وقت قریش کا سب سے معزز سردار تھا، ان کی فوج کا سپہ سالار تھا، اور اس میں ابو جہل اور باقی تمام بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ ادھر شام سے لوٹنے والے قافلہ کا ابو سفیان نے فوراً راستہ بدل لیا اور یہ لوگ لمبے مگر محفوظ ساحلی راستے کی طرف مڑ گئے، اور اس طرح قافلہ مسلمانوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کفار کے لشکر کو بدر کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان کا قافلہ راستہ بدل کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، تو ان کے کچھ رہنماؤں نے مشورہ دیا کہ اب چونکہ مسلمانوں پر لشکر کشی کا کوئی جواز نہیں رہا، اس لیے معاملہ ختم کر کے مکہ لوٹ جائیں۔ مگر ابو جہل اور اس کے حمایتیوں کے اصرار پر اسلامی نظام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی خاطر وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے پر ڈٹے رہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش مکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پورے تیاری میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار سے مشورہ کرنے کے بعد
313 जानिसार मुसलमानों का एक छोटा सा लश्कर तैयार किया। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े, 6 जुर्रें और 8 तलवारें थीं। आखिरकार 17 रमज़ान 2 हिजरी जुमा के दिन मदीना से 80 मील के फासले पर बद्र के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने सब आरा हो गई। मुसलमानों का छोटा सा लश्कर अल्लाह से दुआएं मांगता और क़ुव्वत ईमानी से सरशार निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में मैदान जंग में डटा हुआ था। वहीं कुफ़ार का लश्कर अपने साजो सामान और तादाद पर बहुत नाज़ा और मगरूर हालत में खड़ा था। जंग का आगाज़ हुआ और खुदा की कुदरत के उन इब्तदाई झड़पों में ही कुफ़ार का सप्पा सालार उतबा हलाक हो गया और उनके साथ कुछ दूसरे मशहूर सरदार भी ख़त्म हो गए। इन इब्तदाई कामयाबियों से मुसलमानों के हौसले बढ़ गए और कुफ़ार का घमंड जल्द ही टूटने लगा। थोड़े ही वक्फा के बाद अबू जहल और कई दूसरे नामवर सरदार एक एक करके हलाक होते गए, जिससे दुश्मन के पांव उखड़ गए और वो मैदान जंग से मक्का की जानिब रुख फेर कर भाग खड़े हुए। बद्र की जंग ख़त्म हो चुकी थी। मुसलमानों ने जा अल हक़ व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका का नारा फ़तह बुलंद किया और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए। कुफ़ार के अक्सर आदमी कत्ल हुए, जिनमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन और इस उम्मत का फ़िरऔन अबू जहल भी था। इतने ही कैदी बना लिए गए। मुसलमानों के शोहदा की तादाद 14 थी। जज़ीरतुल अरब की तारीख़ में ये पहला मौका था कि कुफ़ार मक्का को शिकस्त का सामना हुआ। कुरैश मक्का का मदीना की नवज़ायदा ममलिकत से शिकस्त खाना मामूली बात नहीं थी। हकीकत ये है कि बद्र में जुल्मत की नूर के साथ, कुफ्र की ईमान के साथ, बातिल की हक़ के साथ और जाहिलियत की इस्लाम के साथ लड़ाई हुई और हक़ आ गया और बातिल मिट गया।